الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا ہے۔ میں آپ کو کچھ باتیں ایسی بتاؤں گا، اگر آپ ان باتوں پہ عمل کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا بھی دل نماز میں لگنے لگے گا۔ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہو اور نیت باندھ لو تو زمین کے نیچے دیکھو، مطلب جہاں پہ سجدہ کرتے ہیں وہ جگہ دیکھو، اور دماغ میں یہ سوچو کہ ہم کو مرنے کے بعد اسی مٹی کے اندر جانا ہے۔ اور جب آپ رکوع کرو تو اپنے پیروں کی طرف دیکھو، کیونکہ جب انسان مرتا ہے تو اس کی روح اس کے پیروں کی طرف سے نکلتی ہے۔ جب آپ سجدہ کرو تو اپنی ناک کی سمت دیکھو، اس لیے کہ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو ہماری ناک ہے، سب سے پہلے ناک ختم ہوتی ہے۔ جب آپ بیٹھو تو اپنی جھولی میں دیکھو، کہ اس لیے ہم لوگ دنیا میں خالی جھولی آئے تھے اور خالی جھولی جائیں گے۔ اور جہاں پہ آپ نماز پڑھو وہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ پورے شریر میں سکون پیدا ہو جائے، اور یہ سوچو کہ میں پلصراط پہ کھڑا ہوا ہوں اور سیدھے جانب جنت ہے اور الٹے جانب جہنم ہے، اور موت کا فرشتہ میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت میں نماز پڑھیں گے تو آپ کا انشاءاللہ ضرور نماز میں دل لگے گا۔ ہوتا کیا ہے، جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ اذان ختم ہو جاتی ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے، تکبیر ہوتی ہے، پھر شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جب تکبیر ختم ہو جاتی ہے پھر شیطان آ جاتا ہے، اور جو نمازی ہوتے ہیں ان کو خیالات پیدا کرتا ہے دماغ کے اندر۔ ایسے میں آپ کو ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ایک یہودی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب ہم لوگ عبادت کرتے ہیں تو ہم کو تو کچھ نہیں خیالات آتے ہیں، جب آپ لوگ عبادت کرتے ہو تو برے برے خیالات آتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک گھر امیر کا ہو اور ایک گھر فقیر کا ہو تو آپ یہ بتاؤ کہ چور کس کے گھر پہ جائے گا؟ اس یہودی نے بولا ظاہر کی بات ہے جس کے گھر پہ مال ہوگا، جس کے گھر پہ پیسہ ہوگا، چور تو اس کے گھر پہ جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تبھی تو شیطان ان کو بھڑکاتا ہے، پھسلاتا ہے، جن کے دل میں خدا ہے۔ جن کے دل میں خدا نہیں ہوتا ہے شیطان کا وہاں کیا کام ہے؟ صرف مسلمانی ایسا ہے جو عبادت کرتا ہے تو اس کے اندر جو نماز کے پہلے جو خیالات نہیں ہوتے وہ بھی اس کو سوچنے لگتا ہے۔ وہ یہ شیطان کا فتنہ ہے جو ہم لوگ کو، اور کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ شیطان ایسی باتوں میں ہم لوگ کو الجھا دیتا ہے کہ پتہ ہی نہیں رہتا ہے کہ کتنی نماز ہم نے، کتنی رکعتیں ہم نے پڑھ چکی ہیں، کنفیوز ہو جاتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اگر آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے، تھوڑا دماغ میں سوچیں گے تو انشاءاللہ ضرور آپ کا دل نماز میں لگے گا اور آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا۔ ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، خوب نمازیں پڑھو، خوب اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اگر جو انسان اس مہینے میں اپنے گناہ نہ معاف کروا سکا تو بتاؤ اب کون سا ایسا دن آئے گا جو ہم لوگ اپنے گناہ معاف کروا پائیں گے؟ یہ اللہ کا بہت بڑا ہم پہ احسان کرم ہے کہ جس نے ہم کو رمضان کا مہینہ دیا ہے، پھر بھی ہم لوگ اس کی قدر نہیں کرتے ہیں۔ پھر بھی میرے بہت سے مسلمان بھائی ہیں جو روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں، یا ان کو کوئی تکلیف ہے یا کچھ اور بات ہے، ہم لوگ کو ان کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بھی دین کا کام لے، ان سے بھی نماز پڑھنے کا کام لے، ان کو بھی روزہ رکھنے کی توفیق دے۔ جو لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی سیدھے راستے پہ لے آئے، ہم سب کو سیدھے راستے پہ لے آئے، دین اسلام کو ہمارے دل میں پیدا کرے، نبی کی سنت سے محبت کرنے والا بنا دے، دین اسلام پہ چلنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔